سر عرض یہ ہے کہ خیال کہاں سے آتا ہے؟ آپ نے خیال کے بارے میں پوچھا ہے کہ یہ کہاں سے آتا ہے۔ دراصل آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں کہاں سے آیا ہوں۔ اگر یوں سمجھا جائے اور کہا جائے کہ ہم لوگ کہاں سے آئے ہیں اور کیوں آئے ہیں اور کس نے ہمیں یہاں پر بھیجا ہے اور آئے ہیں تو پھر جاتے کیوں ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے؟ اگر یہ راز کوئی جانتا ہے تو بتائے، اور جس نے یہ بتایا پھر اس سے اور پوچھا جائے گا تو خیال تو پھر انسان ہوا۔ جس نے خیال کو تشکیل دیا اسی نے انسان کو تشکیل دیا ہے۔ اس لیے خیال ساز وہی ہے جو انسان ساز ہے، اور وہ ایک ہی ہے جو خیال کو بناتا ہے، وہی انسان کو بناتا ہے، وہی انسان کی شکلیں بناتا ہے اور خیال کی بھی شکلیں بناتا ہے۔ اب یہ خیال جو ذہن میں ہوتا ہے یا ذہن میں آتا ہے تو اس کا کون سا مرکز ہے، اس کا کی بورڈ کون سا ہے اور کی بورڈ سے آگے کیا ہے؟ تو وہ خیال ہی کیا ہوا جو صرف کی بورڈ میں آ جائے تو خیال کی بورڈ میں نہیں آئے گا۔ یہ خیال جو ہے یہ عنایت ہے۔ آپ جس دن سے آغاز کریں یہ اس وقت سے عنایت ہے۔ آپ کے پاس جب بھی خیال آ جائے تبھی یہ عنایت ہے۔ بعض اوقات خیال کی کوئی ایجنسی ہو سکتی ہے، ایسی ایجنسی ہوتی ہے جو خیال بھیجتی ہے، اور یہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے۔ کچھ ایجنسیز ایسی ہیں جو دنیا میں خیال ہی بھیجتی رہتی ہیں اور خیال بدلتی رہتی ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی دن آپ صبح کے وقت بیٹھے بیٹھے اکتا جائیں گے، گھبرا جائیں گے، کیونکہ ایسا خیال آئے گا کہ آپ مایوس ہو جائیں گے۔ اس وقت کسی دوسرے سے پوچھیں کہ آپ کا کیا حال ہے تو وہ کہے گا کہ مجھے گھبراہٹ سی محسوس ہو رہی ہے، اور بعض اوقات پھر ایسا خیال آئے گا کہ آپ اپنے اندر مضبوطی محسوس کریں گے۔ تو کچھ دن برائٹ ہوتے ہیں اور کچھ دن اداس ہوتے ہیں۔ خیال کا کوئی ادارہ ہوتا ہے کہ اچانک ایک آدمی کسی اور طرف جا رہا ہے اور وہ جاتے جاتے کسی اور طرف چلا جاتا ہے، کہتا ہے کہ میں تو بڑا ہی خوش قسمت ٹھہرا اور اچھا ہوا کہ میں مڑ گیا، کیونکہ میں تباہی کی طرف جا رہا تھا۔ تو انسان خیال میں کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے۔ منم محوے خیال او نمی دانم کجا رفتم۔ میں اس کے خیال میں جا رہا تھا کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں سے کہاں چلا گیا۔ مثلاً وہ تو آگ لینے گئے تھے اور آگے پیغمبری مل گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر دیکھتے ہیں کہ بجلی کا تلاطم ہے اور دیکھتے ہیں کہ آگ ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہاں سے آگ لے آتے ہیں۔ وہاں آگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ ہے، اور پھر آپ کو پیغمبری مل گئی۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ آگ لینے جاؤ تو پیغمبری مل جاتی ہے۔ یہ سب کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ پھر کچھ لوگوں نے اس کو سوچا کہ یہ سب کارروائی حضرت شعیب علیہ السلام کی ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا، تو خیال ساز ایجنسی کون ہو گئی؟ حضرت شعیب علیہ السلام۔ اسے اقبال رحمۃ اللہ نے یہ سمجھا اور کہا، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گلہ بانی کر رہے تھے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ کارروائی کر دی اور کہا کہ ہماری بیٹی سے شادی بھی کرو اور پیغمبری کا حصہ بھی لو۔ یہ کسی شعیب علیہ السلام کا کام ہے اور یہ کسی اور کا کام ہے۔ یہ کسی تبریز رحمۃ اللہ کا کام ہے کہ مولوی کو رومی رحمۃ اللہ بنا دیا، اور رومی رحمۃ اللہ کو یہ مثنوی خیال وہاں سے مل گئی، تو تبریز رحمۃ اللہ کے خیال سے یہ عمل ہوا۔ تو پھر درخت بول پڑتے ہیں، مٹی سے آواز آ جاتی ہے اور خوشبو رنگ دکھا دیتی ہے۔ پھر مولانا روم رحمۃ اللہ کہانیاں ہی بناتے جا رہے ہیں، تو مولانا روم رحمۃ اللہ کدھر سے بات لے آئے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ خیال تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے چلا آ رہا ہے، وہ میرے پاس آئے تھے تو ان کے پاس خیال کدھر سے آیا؟ مولانا روم رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ایک شکل میں آیا ہے، یعنی شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ کی شکل میں آیا ہے۔ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ غلام شمس تبریز رحمۃ اللہ کا خیال اس وقت تک نہیں آیا جب تک تبریز نہ آیا، بشکل نہ آیا اور پھر خیال آیا۔ خیال کبھی کبھی گھوڑے پر چڑھ کر آتا ہے۔ خیال کیا کرتا ہے؟ کبھی کبھی چور کی شکل میں آ جاتا ہے کہ گھر میں چور آیا تو آپ سوچ میں پڑ گئے کہ جی دیکھو ہم تو چوروں کی زد میں ہیں، اپنے آپ کو بچائیں، اور کوئی بچانے والی طاقت بھی ہونی چاہیے، مگر اللہ بڑا کارساز ہے۔
وہی خود بچائے گا۔ تو آپ نے اللہ سے رجوع کر لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لٹ جائیں۔ اب جب آپ نے بچانے والے کی طرف رجوع کیا تو پھر دیکھا تو وہ خود ہی ہے۔ خطرہ بعض اوقات انسان کو اس کے اصل مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے خطرہ؟ وہاں منزل پہ پہنچا دیتا ہے۔ اور یہ جو خطرہ ہے بڑا کام کرتا ہے کہ استغفار پڑھا دیتا ہے اور الحمدللہ تک پہنچا دیتا ہے۔ خطرہ آپ کو آپ کے اصل تک پہنچا دیتا ہے۔ خطرہ ٹلتا نہیں ہے لیکن انسان بدل جاتا ہے، اور خطرہ نہ بدلے تب بھی انسان بدل جاتا ہے۔ موت کا خطرہ زندگی کو مبارک بنا دیتا ہے۔ انسان کو بے شمار خطرات لاحق ہیں۔ جتنا انسان کو خطرے کا شعور آتا جائے گا اتنا ہی انسان بدلتا جائے گا۔ اور اصل میں خطرہ کیا ہے؟ جو کام ہو جائے گا وہ آپ کا حاصل ہوگا، اور جس کا امکان ہو اور وہ نہ ہو تو وہ خطرہ کہلاتا ہے۔ تو گویا کہ خطرے کا وجود ممکن ہوتا ہے لیکن اس کا وجود حاصل نہیں ہوتا۔ خطرہ وہ ہوتا ہے جس کا ہونا ممکن ہو لیکن ابھی ہوا نہ ہو۔ مثلا موت کا خطرہ ہے لیکن ابھی موت نہیں آئی۔ لیکن اس میں ایک اور ضروری بات یہ ہے کہ بعض اوقات موت کا خطرہ موت سے زیادہ خوفناک ہوتا ہے۔ موت تو اتنی خوفناک نہیں ہوتی کیونکہ اگر بیماری تھی تو وہ چلی گئی، صرف خیال میں خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو خطرہ بھی ایک مخرج خیال ہے۔ یہ خیال کہاں سے آتا ہے؟ اس خیال کو خطرہ جنریٹ کرتا ہے، پیدا کرتا ہے۔ اس خیال کا مخرج اوریجن آف تھاٹ کیا ہے؟ اس کا اوریجن خطرہ ہے، محبت اس کا اوریجن ہے۔ جب محبت دل پر چھا جاتی ہے تو پھر خیال بدلتا رہتا ہے، اور پھر خیال یہاں سے وہاں چلا جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا لیکن خیال چلا جاتا ہے، حالانکہ محبوب پاس نہیں ہوتا۔ محبوب سے زیادہ پیارا محبوب کا خیال ہوتا ہے۔ محبوب جب آئے گا تو کچھ کھائے گا، پیے گا اور شور شرابہ کرے گا، مگر محبوب سے اس کی یاد زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ چاند سے زیادہ بہتر چیز چاندنی ہوتی ہے، اور چاند پر تو روشنی ہی نہیں ہے۔ تو جب چاند محبوب ہوگا تو چاندنی اس کی یاد ہوگی، اور کبھی کبھی وہ بہتر ہوتی ہے، اور یہ خیال کو جنریٹ کرتی ہے، پیدا کرتی ہے، اور یہ خیال کی اوریجن ہے، خیال کی مخرج ہے۔ بعض اوقات کوئی ایسا انسان جو ویسے ہی دل پہ چھا جائے، اس کا خیال آپ کے دل پہ چھا جائے گا، اس کا جب بھی ذکر آئے گا تو خود بخود خیال آنا شروع ہو جائے گا۔ جب بھی آپ اس کو ڈھونڈیں گے تو یہ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے لوہے محفوظ پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی کلاس فیلو مر گیا، اسکول کے بعد پھر اور زمانے آئے اور سارے محرم مرتے گئے، تو بعض اوقات انسان خیال میں گم ہو جاتا ہے۔ پہلے اسکول کے زمانے، پھر اور خیال، اور پھر انسان سوچتے سوچتے نیند کی وادی میں گم ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات خیال میں آتا ہے کہ میری یادداشت میں کون ہے، اگر کوئی برائٹ ڈے یاد رہ جائے تو پھر خیال جنریٹ ہوتا رہتا ہے، خیال چلتا رہتا ہے۔ کہتے یہ ہیں کہ خیال ایک بیج کی طرح ہوتا ہے، اور وہ کہیں پہ کوئی آنے جانے والا پھینک جاتا ہے، کبھی وہ نام بتا جاتا ہے اور کبھی نام نہیں بتاتا۔ کوئی واقعہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان آپ کے پاس سے گزرتے ہوئے آپ کے اندر ایک بیج پھینک جاتا ہے، اور وہ بیج برآمد ہوتا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ ایک تناور درخت بنتا جاتا ہے۔ پھر خیال ہی خیال، خیالات ہی خیالات، بلکہ خیالات اور تخیلات پیدا ہوتے جاتے ہیں۔ اب اس ایک بیج سے کیا کیا کرشمے پیدا ہو گئے۔ مثلا کسی جاننے والے نے ایک بات کال میں کہی ہے، اور اب وہ بات گرو کرتی جا رہی ہے، چلتی جا رہی ہے کہ اس نے ایک بات میرے کان میں کہی تھی، اور اس ایک بات سے میری ساری کائنات ہی بدل گئی۔ مطلب یہ ہے کہ اس نے بڑی بات کر دی اور کوئی خاص بات کر دی۔ ایک نیک بادشاہ تھا اور اس کو اللہ کا بڑا شوق تھا۔ ایسا ہوا کہ ایک دن ایک درویش اس کے محل میں آ گیا۔ بادشاہ سلامت نے پوچھا کہ آپ کدھر آئے ہوئے ہیں؟ تو اس درویش نے کہا کہ میرا اونٹ گم ہو گیا ہے اور میں اس کو تلاش کر رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ محل ہے اور اس میں اونٹ، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کبھی بادشاہ کے محل میں بھی اونٹ ہوا؟ درویش کہتا ہے کہ بادشاہ کے محل میں اونٹ تو ملتا نہیں، اور تو یہاں خدا کو ڈھونڈ رہا ہے۔ اگر آپ نے اللہ کو تلاش کرنا ہے تو باہر نکل کر اللہ کی تلاش کرو، مگر آپ تو بادشاہ بن کر اللہ کی تلاش کر رہے ہیں۔ تو کہتے یہ ہیں کہ اس بادشاہ میں بڑا انقلاب آ گیا۔ اس نے سوچا کہ اونٹ تو محل میں ملتا نہیں ہے، لیکن خدا کو کہاں سے تلاش کریں گے؟ تو حاصل میں جو چیز نہیں ملتی وہ محرومی میں ملتی ہے۔ اگر آپ کو اچھا بننے کا شوق ہے تو آپ کسی اللہ والے کے خادم بنیں، تو پھر آپ کو اصل بات مل جائے گی۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس بات سے زندگی میں فاؤنٹین شروع ہو جاتے ہیں، چشمے، بلکہ سر چشمے شروع ہو جاتے ہیں۔ شیخ فرید الدین اتار رحمۃ اللہ ایک روز اپنی دکان میں مصروف تھے۔ ایک سائل اس دکان پر آیا کہ مجھے
مجھے کچھ خیرات دے دو۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھہر جا، ٹائم نہیں ہے۔ وہ سائل کافی دیر کھڑا رہا اور پھر اس سائل نے کہا کہ دیکھو تیرے پاس خیرات دینے کا ٹائم نہیں، تو آپ میری ایک بات کا جواب دو اور پھر آپ بھلے خیرات نہ دینا۔ سوال یہ ہے کہ تمہارے پاس تو ٹائم نہیں ہے، تو پھر تم مرو گے کیسے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جیسے تو مرے گا۔ تو فقیر نے کہا ہمارا کیا مرنا ہے؟ اس نے وہیں چادر بچھائی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور موت سے گزر گیا۔ اور یہ واقعہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ کے اندر گزر گیا۔ پھر تو شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ کے پاس تذکرات الاولیاء، پرندوں کی کہانیاں، اور پھر اتنے خیالات آئے کہ سب دنیا کے خیالات ہی ان کے پاس آ گئے، اور اس ایک واقعے نے کیا کیا خیالات بدل دیے۔ تو نے جہاں بدل دیا آ کے میری نگاہ میں، تو جہاں بدل گئے، شکلیں بدل گئیں، خیالات بدل گئے اور زندگیاں بدل گئیں۔ تو یہ خیالات کہاں سے پیدا ہوئے؟ ایک واقعے سے پیدا ہوئے۔ خیال کہاں سے پیدا ہوا؟ کسی کے ساتھ تعلق سے پیدا ہوا۔ اور کس نے پیدا کر دیا؟ بعض اوقات ایک چیز باہر ہوتی ہے اور وہ خیالات ہی بھیجتی رہتی ہے کہ آج ایک شہر پر اس نے حملہ کر دیا اور ایک خیال آ گیا، پھر دوسرا خیال آ گیا۔ تو خیال بھیجنے والا ایکچول اصل کوئی ادارہ ہے جو لوگوں کے خیال کی نگہداشت کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی لوگ بیٹھے بیٹھے ایک واقعے سے رونے لگ جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ دنیا ہی مغموم ہے، بس کبھی کسی کو یاد کر لیا اور کبھی کسی کو یاد کر لیا اور کبھی کسی اور کو یاد کر لیا۔ تو یہ خیالات آتے رہتے ہیں۔ مثلاً ڈپریشن کا خیال بھی آ جاتا ہے۔ یہ جو کسی کو خیال دینے والا درویش ہے وہ خیال بھیجتا رہتا ہے اور وہ طاقت میں ہوتا ہے۔ اکثر آپ کسی آدمی سے جا کر ملتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ مجھے ڈپریشن ہو گیا ہے، دوسرے سے پوچھو گے تو اسے بھی ڈپریشن ہوگا۔ تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی جیسی کیفیت یا بیماری ہو جاتی ہے، پھر انسان آہستہ آہستہ لوگوں سے منقطع ہوتے ہوتے اپنی مرضی سے الگ ہو جاتا ہے، علیحدہ ہو جاتا ہے۔ تو خیال کسی آدمی سے آ جاتا ہے، خیال یادداشت سے آ جاتا ہے، خیال استاد سے آ جاتا ہے، کوئی ایک شخص نگاہ میں آتا ہے اور جہاں بدل جاتا ہے، اور بعض اوقات تو پتہ نہیں چلتا کہ خیال کدھر سے آ گیا۔ بعض اوقات آپ سوچتے ہیں کہ آپ خیال کے مالک ہیں اور یہ میں نے تخلیق کیا ہے، آئی ایم کریٹو، ہم یہ خیال پیدا کر رہے ہیں اور خیال کے خالق ہم ہی ہیں۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ خیال باہر سے آتا ہے، اور آپ اپنے ذہن کو خیال وصول کرنے والا ریسیپینٹ بنا کر چھوڑ دو۔ یہ بحث چلتی ہے، پتہ نہیں کہ کہاں کہاں یہ بحث چلتی رہی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اب بھی چل رہی ہو کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے نہیں آنا کیونکہ اب کوئی پیغمبر نہیں ہے جس پر وحی اترے، لیکن خیال اترتا ہے۔ تو کیا آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام خیال لانے والی ایجنسی ہے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ خیال لانے والے کو جبرائیل علیہ السلام کہہ لیں کہ آپ کے پاس ایک بات نازل ہوئی اور اچانک خیال شروع ہو گیا، فوراً آپ کا ماتھا ٹھنکا اور ذہن جھٹکا اور کچھ بات آئی؟ یہ خیال کون لایا؟ پتہ نہیں کون لایا، مگر اس نے آپ کو اس کیفیت سے گزار دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جبرائیل علیہ السلام ہے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ازل سے، یعنی جب سے آغاز کائنات ہوا، جب سے دریات چلے ہوئے ہیں، جب سے ہوائیں چلی ہوئی ہیں، جب سے سمندر چلے ہوئے ہیں اور یہ سارا گرد و پیش چلا ہوا ہے، تو خیال کی لہریں بھی چلی ہوئی ہیں۔ ادھر سے کبھی گرم رو گزری، کبھی سرد رو گزری، تو انسان اس کی زد میں آ گیا۔ تو اس طرح خیال چلتا رہتا ہے، اور یہ کب سے ہے؟ ازل سے ہے۔ اس خیال کو آپ قید نہیں کر سکتے، یہ پکڑا نہیں جا سکتا، اور اس کو آپ تلاش بھی نہیں کر سکتے۔ اور ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس یہ خیال کی تیز لہر گزر جائے اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے اور آپ اس کو نہ سمجھیں، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ اسے پکڑنا چاہیں اور وہ پکڑا جائے۔ آپ اس بات کو یوں کہیں کہ یہ ایک قدسی پرندہ ہوتا ہے، تو خیال کو کیا بولتے ہیں؟ ایک قدسی پرندہ جو کہ قدس سے آتا ہے۔ یہ پرندہ بارگاہ قدس سے آتا ہے، اور جس کے سر پر بیٹھ گیا اس کو خیال مل جاتا ہے، جس کے بھی قریب آ جاتا ہے اس کو خیال مل جاتا ہے۔ یہ پرندہ ہے یا پرندے ہیں، اس کو طیور کہتے ہیں۔ آپ کو اس شعر سے بات سمجھ آ جائے گی۔ چلا ہوا ہے ازل سے ہی کاروان خیال، طیور قدس کبھی سیدھے جستجو نہ ہوئے۔ یہ قدس کے پرندے ہیں اور یہ کبھی جستجو کا شکار نہیں ہوں گے، ان کو خود بخود ہی خیال آیا ہے، اور جب خیال کا جی چاہے وہ آ جائے۔ اس لیے خیال کو پکڑنے کا کوئی نسخہ نہیں ہے۔ خیال جب چاہے آ جائے اور جب چاہے چلا جائے، بس آپ اپنے دروازے کھلے رکھیں۔ خیال کبھی آپ کے دل میں آ جائے تو پھر یہ سرفرازی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے، تو خیال کی کائنات آپ کی کائنات سے کچھ علاوہ ہی چیز
ہے جہاں سے پیغام آتے ہیں، چٹھیاں در چٹھیاں اور پیغام در پیغام آتے رہتے ہیں، اور پھر آپ کا ذہن فٹافٹ اور کھٹا کھٹ چلتا رہتا ہے تو دل کو خیال سے روشن رکھا جاتا ہے۔ تو خیال دیتا کون ہے؟ بس یہ خیال وہ بھیجنے والا بھیجتا رہتا ہے جس نے آپ کو بھیجا ہے، اس نے خیال کو بھیجا ہوا ہے، جس نے آپ کو بنایا ہے اس نے خیال کو بنایا ہے۔ یہ خیال ذہن سے پیدا ہوتا ہے کہ باہر سے آتا ہے، کبھی اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا ہے۔ خیال کا آرگن کیا ہے؟ خیال کا آرگن کوئی نہیں ہوتا ہے، یہ جہاں چاہے جب چاہے اور کہیں سے بھی نمودار ہو جائے۔ ہر خیال جو ہے وہ نیا ہے، ہر خیال پرانا بھی ہے، جس طرح ہر انسان نیا ہے اور ہر انسان پرانا ہے۔ انسان نیا اس لیے ہے کہ وہ آج پیدا ہوا ہے، پرانا اس لیے ہے کہ یہ وہی پرانا انسان ہے کہ ایسے ہی پیدا ہوتا ہے اور ایسے ہی مرتا رہتا ہے۔ سارے انسان دوست تھے، ایک انسان ایک وقت میں پیدا ہوا اور دوسرا ایک مدت کے بعد پیدا ہوا، اور ایک ہی طرح ان کا قد بنتا ہے اور شکل بنتی ہے۔ سب کا یہی حساب ہوتا ہے، پہلے وہ ابو کہتا ہے، پھر بڑا ہو کر وہ بیٹا کہتا ہے، تو یہ وہی پرانا انسان ہے اور وہی نیا انسان ہے۔ تو ہر انسان نیا ہے اور ہر انسان پرانا ہے، ہر دور نیا ہے اور ہر دور پرانا ہے، ہر زمانہ نیا ہے اور ہر زمانہ پرانا ہے، کیونکہ اندر کی کہانی تو وہی ہے کہ آپ لوگ آئے، آپ لوگ بیٹھے اور آپ لوگ چلے گئے۔ آپ کس لیے آئے تھے اور آپ کیا کر چلے ہیں، بس اتنی ساری کہانی ہے۔ آپ خود ہی بتائیں کہ اس کے علاوہ کہانی کیا ہے؟ کہانی یہ ہے کہ 4 دن کی زندگی ہے، 2 دن آرزو میں کٹ گئے اور 2 دن انتظار میں کٹ جائیں گے۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں۔ آپ کا کچھ وقت پرانی یادداشت اور پرانے زمانوں میں گم ہو جاتا ہے، اور کچھ آنے والے زمانے کی حسرتوں میں گزر جاتا ہے، اور درمیان میں آپ کو کوئی وقت ہی نہیں ملتا۔ کچھ وقت دوست بنانے میں گزر گیا اور کچھ دوستوں کی تکلیفیں سہنے میں گزر گیا۔ انسان کچھ وقت استغفر اللہ کرتا ہے اور نعوذ باللہ من ذالک کہتا ہے، یعنی کہ اتنے عرصے سے دوست بنایا، پھر اس کی وجہ سے جو مشکل آئی اس کو برداشت کیا اور پھر اس سے نجات حاصل کرنے میں وقت لگا دیا۔ پہلے عذاب میں مبتلا ہونے میں اتنا ٹائم لگا اور اب نجات میں اتنا ٹائم لگا دیا، بس اس طرح وقت گزر گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ نہیں چلا کہ وقت کیسے ختم ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس اسرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے سلام کیا، آپ بولے وعلیکم السلام، کیا حال ہے، آپ آگے ہو؟ تو اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس سے پہلے کہ میں آپ کی خدمت میں پروانہ پیش کروں، آپ مجھے دنیا کی یہ بات بتائیں کہ آپ نے جو اتنا لمبا عرصہ زندگی پائی تو آپ نے کیا دیکھا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے صرف تیرا انتظار، تیرا راستہ ہی دیکھا ہے، اور ہم نے کچھ نہیں دیکھا ہے کہ تو اب آتا ہے کہ کب آتا ہے، بس یہی ایک مجبوری تھی اور کچھ نہیں تھا۔ وہ وہاں درخت کے سائے میں بیٹھے تھے، پھر وہاں سے اٹھ کر دھوپ میں چلے گئے، اور فرماتے ہیں کہ زندگی کو میں نے اس طرح پایا کہ یہ درخت کا سایہ ہے اور یہ دھوپ ہے، یہاں بیٹھے تو سائے میں تھے اور وہاں بیٹھے تو دھوپ میں، اور اب یہ پتہ نہیں ہے کہ کون سا پل کدھر لے جائے، وہ مالک ہے جو کرے۔ یہ ایک عجب کہانی ہے جس کو ساری رات سنتے ہی رہیں، اور یہ حقیقت ہے، اور پھر حقیقت خیال بن جاتی ہے تو زندہ انسان کون ہے؟ ایک حقیقت ہے اور گزرا ہوا انسان خیال ہے، یعنی کہ حقیقت خیال بنتی جا رہی ہے۔ پاس بیٹھا ہوا انسان حقیقت ہے اور گھر سے باہر جانے والا آدمی خیال ہے، تو ہر حقیقت خیال بنتی جا رہی ہے اور آپ حقیقتوں کو خیال بناتے جا رہے ہیں، مزید خیال بناتے جا رہے ہیں، یعنی کہ حقیقتوں کو خیال بنانے والا ہی تو وہ عظیم انسان ہے، تو وہ انسان عظیم ہے جو حقیقتوں کو خیال بناتا ہے۔ اور پھر کچھ لوگ خیال کو کس طرح سے حقیقت بناتے ہیں، تو درمیان میں کون ہے اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کون ہے۔ وہ اندر سے بول رہا ہے کہ پتہ نہیں کون بول رہا ہے، کدھر سے آواز آ رہی ہے، یہ سارے قافلے اور سارے مرحلے چلتے جا رہے ہیں، اس کا اپنا کوئی انت نہیں ہے۔ آپ ذرا یہ بتائیں کہ سمندر میں اتنا پانی کہاں سے آتا ہے؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سمندر دریاؤں کے پانی سے بن رہا ہے، مگر دریا تو خود سمندر سے نکلتے ہیں، تو دریا نکلتے بھی سمندر سے ہیں اور جاتے بھی سمندر سے ہیں، تو پھر یہ کیا چیز ہے، کیا راز ہے؟ انسان مر جاتا ہے لیکن پھر بھی دنیا میں انسان ہی انسان ہے، اور اس دنیا کا کام ہی انسانوں سے ہے۔ یہ دنیا انسانوں سے تنگ نہیں ہے اور نہ ہی انسان دنیا کے کاروبار سے
سے تنگ ہوا ہے، یہاں انسان روز ہی آتا ہے اور روز ہی چلا جاتا ہے، کہتا ہے وہ میں نہیں تھا، وہ چاہنے والا اور تھا اور یہ اور آ گیا ہے، کہتا ہے کہ یہ اور کیا کرے گا، کہتا ہے کہ یہ بھی بری امام رحمت اللہ کا میلہ لگائے گا، تو وہ جو کل تھے وہ کیا کر رہے تھے، وہ بھی میلہ لگا رہے تھے، تو لوگ میلہ لگاتے ہیں چلے جاتے ہیں، دوسرے آ کر پھر میلہ لگاتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، یہ کھیل بند نہیں ہونا چاہیے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ کھیل بند نہیں ہوتا کیونکہ یہ تو کوئی اور ہی کھیل ہے، بس اس طرح خیال آتا ہے اور خیال چلا جاتا ہے، آپ لوگ اس کو انجوائے کیا کرو اور اس کی زیادہ تحقیق نہ کیا کرو کہ کہاں سے خیال آتا ہے اور کہاں چلا جاتا ہے، خیال کی مرضی ہے، جو چاہے کرے۔ سر اگر صرف خیال کو انجوائے کریں اور اس کی زیادہ تحقیق نہ کریں تو پھر اس کا آخری رزلٹ کیا ہوا؟ آپ کو میں نے کہا ہے کہ آپ اس کو انجوائے کرو، جب خیال کی دنیا آباد ہو جائے تو پھر انجوائے کرو، آپ اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ خیال کس نے بھیجا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خیال بھیجنے والا بھیجتا ہے، آپ اس کی تحقیق نہیں کر سکتے، تحقیق سے، ڈسکشن سے بیوٹی ختم ہو جاتی ہے۔ گلاب کی اگر آپ ڈی سیکشن کر دیں، پتیاں پتیاں کر دیں، تو اس سے گلاب کی خوبصورتی کو کیا ہوگا؟ اس سے خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ بیوٹی کیا ہوتی ہے؟ بیوٹی ایک مجموعی تاثر کا نام ہے۔ مثلاً کوئی کہے کہ وہ ایک آدمی بڑا بیوٹیفل تھا، وہاں جا کر وہ کھانا کھاتا چلا گیا، تو ایسا آدمی کیسے خوبصورت ہو سکتا ہے کہ جو ہر وقت کھانا کھاتا رہے اور ہر وقت اس کا کھانے کا وقت ہو؟ آپ لوگ خوبصورت ہیں، کھانا پینا بھی سب خوبصورت ہے، لیکن جہاں بیوٹی کا سوال ہو تو اس کو انالائز نہ کریں، تجزیہ نہ کریں، کیونکہ تجزیہ انالیسس کرنے سے اس چیز کی بیوٹی ختم ہو جائے گی۔ تو خیال بیوٹی ہے، خیال بلندی ہے اور خیال احسان ہے۔ کس کا احسان ہے؟ وہ جو آپ کا محبوب ہے، جو آپ کا درویش ہے، جو آپ کی نسبتوں کا مرکز ہے، اللہ ہے یا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو یہ ان کا فیض ہے۔ چاہے داتا صاحب رحمت اللہ ہی ہوں، خیال داتا صاحب رحمت اللہ بھی بھیجتے ہی رہتے ہیں۔ مثلاً ایک آدمی جو ہے وہ برے خیال کے اندر پریشان ہو جاتا ہے، یعنی جب اس کو برا خیال آتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، اب اچھا خیال بھیجنے والا اس کی مدد کر دیتا ہے، پھر نتیجہ کیا نکلا کہ ہم لوگ دراصل خیال کی دنیا میں رہتے ہیں۔ اگر خیال کی دنیا ختم ہو جائے تو پھر آپ کی دنیا میں کچھ نہیں رہتا، نہ آپ کا حافظہ رہتا ہے یعنی ماضی، اور نہ آپ کا مستقبل رہتا ہے یعنی تخیل۔ مستقبل خیال ہے، ماضی خیال ہے، جو گزر گیا وہ محض خیال ہے، اور جو آنا ہے وہ تو ہے ہی خیال۔ پتہ نہیں کیا ٹرن لے گا۔ آپ لوگ زیادہ تر خیال میں رہتے ہیں، کسی کا جو حال ہے وہی کچھ لوگوں کا خیال ہے۔ حقیقت صرف ایک منظر کا نام ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ یہ ایک لمحہ حقیقت ہے جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے بعد آپ چلے جائیں گے اور پھر آپ واقعات میں سے گزریں گے، تو جو موجود لمحہ ہے وہ حقیقت ہوتا ہے اور باقی سب خیال ہے۔ ہر شے وہم خیال ہے، جیسے بابا بلے شاہ رحمت اللہ فرماتے ہیں، سب کچھ وہم خیال، تو یہ سب خیال ہی خیال ہے۔ جیسے کھائیو مت فریب ہستی، ہر چند کہیں کے ہے نہیں ہے، اور یہ کہ ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد، غالب تمام حلقائے دانا خیال ہے، تو یہ سب خیال ہی خیال ہے۔ یہ جو آپ کی اولادیں ہیں یہ آپ کا خیال ہے، آپ اپنے خیال کو اچھا رکھیں۔ انتقام کا خیال ایک جذبہ ہے اور وہ بھی خیال ہی ہے۔ محبت کی آرزو ایک خیال ہے، پیسہ آپ کی جیب میں نہیں رہے گا اور آپ کے کام نہیں آئے گا، یہ بھی ایک خیال ہے، صرف ایک خیال ہے، اور یہ خیال تسکین پائے گا۔ تو اصل میں آپ خیال کے اندر رہیں، خیال ہی آپ کا دل ہے اور خیال ہی آپ کو چلا رہا ہے، اور مستقبل کی آرزو بھی خیال ہی چلا رہا ہے۔ خیال بھیجتا کون ہے؟ یہ سب ایجنسیاں ہیں جو کبھی کبھی خیال بھیجتی ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو خیال بھیجا، یہ کون تھا جو میرے ساتھ ہم کلام ہوا؟ میرے سوا کوئی انسان تھا نہ آس نہ پاس، یعنی وہ کون تھا جو ہم کلامی کر رہا تھا اور اس وقت آپ بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، پھر تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو آپ اکیلے ہی تھے، تو وہ کون تھا؟ وہ خیال تھا۔
خیال آپ کا دوسرا وجود ہے جو آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ تو اسے کیا کہتے ہیں؟ دوسرا وجود، جس سے آپ روز ہی ملتے ہیں۔ تو دوسرا وجود جو آپ کے ساتھ رہتا ہے، کبھی پسر مردہ اور افسردہ رہتا ہے، کبھی زندہ ہو جاتا ہے، کبھی وہ نیک ہو جاتا ہے اور کبھی وہ بد ہو جاتا ہے۔ آپ مہربان نہیں ہوتے، وہی مہربان ہوتا ہے۔ وہ کبھی آپ کو برباد کر دیتا ہے اور کبھی آباد کر دیتا ہے۔ اس کا نام آپ کا ہی نام ہے، اس کی شکل آپ کی ہی شکل ہے۔ وہ خیالوں میں گم رہتا ہے، آسمانوں کی سیر کرتا ہے، اچھے اچھے خیالات لاتا ہے اور کبھی کبھی بد خیالات لاتا ہے۔ تو وہ کون ہے؟ وہ آپ ہی ہیں۔ کوئی بھی آدمی پیدا نہیں ہوتا جب تک اس کا خیال پیدا نہ ہو۔ پیدا کرنے والے نے جب اس کو پیدا کیا تو ساتھ ہی اس کی شکل کو پیدا کیا اور ساتھ ہی اس کی ڈیوریشن آف ٹریڈ، ساتھ ہی زندگی کے اتار چڑھاؤ، اونچ نیچ پیدا کی، ساتھ ہی حادثات اور غم پیدا کیے، ساتھ ہی اس کی خوشیاں پیدا کر دیں۔ پوری لسٹ اس نے بنا کر بھیج دی کہ فلاں شخص کے ساتھ اس کی شادی ہوگی، یہ ان کے واقعات ہوں گے اور یہ ان کی زندگی ہوگی۔ تو اللہ کار ساز ہے، اس نے خیال کو اس شخص کے ساتھ ہی بنا دیا۔ اور یہ جو سب کچھ ہے، اس میں آپ کو سوچنا ہے، اس میں آپ کو رہنا ہے۔ آپ کبھی یہ کیا کریں گے اور کبھی وہ کیا کریں گے، کبھی آپ دنیا کی سیر کریں گے اور کبھی آپ بھاگیں گے، دوڑیں گے، اور پھر آپ کے افکار کا نام ہوگا۔ آپ فکر بلیغ پیدا کریں گے۔ وہ فکر نہ ہو تو پھر انسان جانور ہے۔ جانور اور انسان میں یہی فرق ہے کہ انسان دوسرے آدمی سے جو اس کے ساتھ ہوتا ہے، جو آپ کے اندر ہی ہے، آپ اس سے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی تنہائی میں باتیں کی ہیں؟ اکثر کی ہوں گی۔ جب انسان پروگرام بناتا ہے کہ آج ہم تنہا رہیں گے، تب بھی وہ تنہا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو خود کہتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہے۔ وہ کبھی ماضی بن کر بولتا ہے اور کبھی مستقبل بن کر بولتا ہے، اور آپ سے زیادہ تو وہ بولتا ہے۔ کبھی وہ ڈائیلاگ بولتا ہے اور کبھی وہ مومن بن کر بولتا ہے۔ بعض اوقات آپ تنہائی میں بیٹھے ہوتے ہیں اور باتیں کرتے جاتے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ وہی ہے، اور آپ سے جو ساری باتیں کر رہا ہے وہ بڑی چیز ہے۔ اور وہ کون ہے؟ اس کا نام بھی آپ ہی کا نام ہے۔ وہ قابو آ جاتا ہے۔ بندہ آزاد ہی ہو تب بھی وہ قابو آ جاتا ہے۔ جب وہ قابو آ گیا تو آپ خود بخود ہی قابو آ جاتے ہیں۔ کہانیوں میں کہتے ہیں نا کہ جادوگر کی جان طوطے میں ہوتی تھی، تو جو درویش لوگ ہوتے ہیں وہ طوطا پکڑ لیتے ہیں اور پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کی جان اس میں ہے۔ تو درویشوں کے پاس کیا ہے؟ وہ جس میں آپ کی جان ہوتی ہے، انہوں نے وہی پکڑ لیا، اور پھر آپ اس درویش کے ہاں روزانہ جاتے ہیں، ملنے کے لیے، سلام کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہاں دنیا میں آ کر ہی آپ کھو گئے ہیں، اس دنیا کے مدار میں آپ کھو گئے ہیں، اور اب آپ تلاش کے بعد خود سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں سنا بھائی تیرا کیا حال ہے، یہ آپ ہی ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ جی ہم ہی ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ ٹھہر جا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اور وہ چلا جاتا ہے۔ تو وہی خیال ہے اور وہ آپ ہی ہیں۔ تو خیال کہاں سے نکلا؟ اور خیال کس کا نام ہے؟ آپ ہی کا نام خیال ہے۔ آپ پر ہونے والی نوازشیں کیا ہیں؟ وہ بھی آپ ہی کا نام ہے۔ آپ میں پیدا ہونے والے جذبے کیا ہیں؟ وہ بھی آپ ہی کا نام ہے۔ خیال کون پیدا کرتا ہے؟ آپ ہی پیدا کرتے ہیں۔ ہمارے پاس جو خیال باہر سے آتا ہے وہ خیال بھی ہم ہی پیدا کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا ہی نصیب ہے۔ جس نے بھیجا ہے تب بھی ہمارا ہی نام ہے۔ بہرحال خیال ونڈرفل ورلڈ ہے، اعلیٰ ترین دنیا ہے۔ آپ لوگ اس کی سیر ضرور کیا کریں۔ کبھی آپ اس دنیا کو بھول کر اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے نکل کر گزر جائیں تو پھر آپ کو خیال کی دنیا ملتی ہے۔ جس طرح اچھا خیال آتا ہے تو اس برے زمانے میں برے خیال بھی آ جاتے ہیں، پھر ہم کیا کریں؟ اگر آپ کو کچھ ہوش آیا ہے کہ یہ باتیں بری ہیں، پھر اپنا اچھا خیال زندہ رکھنا چاہیے، ورنہ برائی کرو گے تو پتہ نہیں چلے گا۔ اکثر برائی جو نازل ہوتی ہے وہ آپ کی اپنی غلطی سے آتی ہے، اور اکثر انسان کو غلطی یا برائی اچھی لگتی ہے۔ جس نے سمجھ لیا کہ یہ برائی ہے تو وہ تو پھر بچ ہی گیا۔ اب میں آپ کو اس کی عملی شکل بتاتا ہوں کہ ہمیں اچھے برے خیال کے زمرے میں کیا کرنا چاہیے۔ نمبر 1، آپ یہ کام کریں کہ اپنے علاوہ جو ساری دنیا ہے
اس کو مجموعی طور پر قابل احترام سمجھیں۔ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ زمانے کو برا نہ کہیں، کیونکہ زمانہ ہی خدا ہے۔ اس کا پہلا طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ زمانے کو اچھا نہ سمجھو، کیونکہ یہ غیر اللہ ہے، لہذا اس سے بچو۔ آپ با یک وقت دونوں کام نہ کریں، بلکہ آپ نے ایک کام کرنا ہے۔ اگر زمانے کو آپ اچھا سمجھ کر چلیں تو پھر آپ کو ایک انداز کا سفر اور فکر مل جائے گا۔ مثلا آپ کو توقع یہ ہے کہ کوئی شخص آپ کو دھوکہ نہیں دے گا، تو آپ یہ کہیں کہ میرا ارادہ کسی کو دھوکہ دینے کا نہیں ہے، کیونکہ آپ کا سفر دنیا کی سیر ہے اور اب سیر کے ساتھ ساتھ زندگی ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ دنیا میں شاید کہیں کوئی سچا ہوگا جو یہ کہہ گیا کہ وہ ابھی آئے گا، تو دوسرا کہتا ہے کہ کوئی کسی کے لیے کب آتا ہے، تو پہلا کہتا ہے کہ نہ وہ ضرور آئے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سچے نے اسے سچا جانا اور جھوٹے نے جھوٹا جانا، بلکہ پیغمبروں کے ساتھ بھی ایسا واقعہ ہوا۔ ایک آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ایسی ہی بات ہے۔ اور دوسرے نے کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھا نہیں سمجھتے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ایسی ہی بات ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے دونوں کو ایک ہی جواب دے دیا ہے کہ ہاں ایسی ہی بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم آئینہ ہیں اور ہر شخص اپنا اپنا چہرہ دیکھتا جا رہا ہے، تو آپ زمانے کو برا نہ کہیں کہ زمانہ اچھا ہے، اور زمانے کو اچھا نہ سمجھیں کہ زمانہ غیر اللہ ہے۔ تو یہی زمانہ غیر اللہ ہے اور یہی عین اللہ ہے۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ کے تمام واقعات، تمام ارشادات اسی زمانے سے ملیں گے، اور اللہ سے بغاوت کرانے والے واقعات بھی یہاں سے ملیں گے۔ یہیں آپ نے گمراہ ہونا ہے اور یہیں آپ نے راہ پر چلنا ہے۔ یہیں سے جنت کا سفر ہوگا اور یہیں سے دوزخ کے سفر کا آغاز ہوگا۔ تو یہ خیال ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے کہ جنت اور دوزخ کو جانے والے راستے یہاں سے شروع ہوتے ہیں، یہ فیض یہاں سے ہو سکتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کسی انسان پر تحقیق کیے بغیر بدگمانی نہ کرنا، بس یہ بات بہت ضروری ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اندازہ ہے کہ جب میں وہاں نہیں تھا تو وہاں بہت برائی ہوئی ہے، تو یہ اندازہ ہے، شک ہے، بدگمانی ہے۔ اگر ایسا کوئی واقعہ نہ ہوا ہو اور آپ کو شک ہو جائے تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تو پھر نتیجہ بربادی ہوتا ہے۔ بعض اوقات کہتے یہ ہیں کہ کچھ شک، کچھ ظن ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ گناہ ہیں، بلکہ گناہ کبیرہ ہیں، کہ تم نے کسی انسان کو قتل کر دیا، اس کے خیال کو قتل کر دیا۔ خیال ہی انسان ہے، مگر نہ انسان تو یوں ہی بیٹھا ہوا ہے۔ یہ بات آپ کو ضرور سمجھ آنی چاہیے۔ اگر کوئی بندہ دور بیٹھا ہوا ہے اور آپ گھر بیٹھے ہوئے ہیں تو اب بندے کا نام کیا ہے؟ خیال۔ اور واجب الاحترام، اگر اچانک وسوسہ پیدا ہو گیا اور بدی پیدا ہو گئی کہ وہ بندہ جو ہے وہ بدی کر رہا ہے، تو گویا کہ آپ نے اس کے خیال کی شکل قتل کر دی، اور اگر وہاں وہ بندہ قتل ہو جائے تو جو اس کے قتل کی سزا ہے تو وہی سزا آپ کے خیال کو مل جائے گی، اور آپ کے خیال کو پھانسی لگا دی جائے گی۔ تو وہ جو آپ کے خیال کا ساتھی ہے، اگر آپ کے خیال نے بدی کا خیال کیا یا کسی آدمی کے بارے میں بدگمانی کی یا وسوسہ کیا اور اس آدمی نے آہ نکال دی، تو پھر آپ کا خیال وہیں ختم ہو گیا اور مر گیا۔ تو کبھی انسان پر شک نہ کرنا، اگر یقین ہو جائے تو پھر وہ اور کہانی ہے، مگر بغیر یقین کے، بغیر گواہی کے، تحقیق کے، بغیر بڑی دلیل کے کسی کے اوپر بدگمانی نہ کرنا اور غیر محفوظ ذرائع کا خیال نہ کرنا۔ آپ دنیا سے مجموعی نیکی کی امید رکھیں۔ آج کا بد کل کا نیک ہو سکتا ہے اگر اس کو استغفار کی توفیق مل جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو دنیا کی اجتماعی نیکی کا خیال مل جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کی توفیق دے سکتا ہے۔ تو اپنے خیال کو محفوظ کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ آپ اچھا خیال پیدا ہونے کا شکریہ ادا کریں۔ جہاں خیال جنریٹ ہوتے ہیں آپ لوگ وہاں ضرور حاضری دیا کریں، اس سے خیال کی خیرات لیا کریں۔
میرا مطلب یہ ہے کہ خیال کے نام کی نیاز تقسیم کیا کریں کہ جس نے آپ کو خیال کی دولت عطا فرمائی ہے یہ اس کے نام کی نیاز ہے، اور یہ آپ ضرور کیا کریں۔ جیسے کسی کو اچانک خزانہ مل جائے تو وہ خیرات کرتا ہے، اسی طرح جب آپ کو اچانک خیال کی خیرات مل جائے تو آپ اس کی خیرات دیا کریں۔ خیال بہت بڑی دولت ہے اور یہ عطا ہوتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی سے عطا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں پر عنایت فرمانی ہو تو اس کو خیال عطا فرماتا ہے۔ اس ذات نے جاہلوں کو مال دیا اور ہم خوش قسمتوں کو اس نے خیال دیا۔ تو بات یہ ہے کہ مال والا اور ہے اور خیال والا اور ہے، تو آپ کا صاحب خیال ہونا عطا ہے۔ درویش سارے صاحب خیال ہوتے ہیں، تو خیال کہاں سے آتا ہے؟ بس خیال وہی ہے جو وہاں سے آتا ہے۔ اچھے اور برے خیال کے علاوہ کیا دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کا کوئی خیال نہیں ہوتا یا ان کا خیال صرف مال کی طرف ہوتا ہے؟ ایسے لوگ ہوتے ہیں، اور آپ میری یہ بات یاد رکھنا کہ یہ بہت ضروری بات پوچھ لی گئی ہے۔ ایک تو بد خیال لوگ ہو گئے، یعنی انجینئرڈ بد جو بدی کرتے جا رہے ہیں، اور دوسرے نیک خیال والے لوگ جو نیکی کرتے جاتے ہیں۔ تو پھر وہ کون ہیں؟ وہ مزدور ہیں، بیزی، ایوری بیزی، یعنی مصروف اور مکینیکل انجینئر۔ مزدور میں کسے کہہ رہا ہوں؟ اس کو نہیں کہہ رہا ہوں جو عام مزدوری کر رہا ہو، یہاں میں اس آدمی کو مزدور کہہ رہا ہوں جو ہر وقت بیزی ہو، مصروف ہو۔ اس بیزی شخص کے پاس اتنی اسائنمنٹس ہیں، اتنے منصوبے ہیں کہ اس بیچارے کے پاس سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ تو وہ شخص جس کو سوچنے کا ٹائم نہیں ملتا اور وہ مصروفیات میں مبتلا ہے، تو اس آدمی کو خیال نہیں ملے گا، کیونکہ وہ نہ خیر کی طرف چلا ہے نہ بد کی طرف چلا ہے، کیونکہ وہ مصروف ہے اور اس کے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں، کیونکہ بدی کے لیے بھی ٹائم چاہیے اور نیک خیال کے لیے بھی ٹائم چاہیے۔ جس کو نیند آنی ہے تو چاہے وہ برائی میں مبتلا ہو اسے نیند آ جائے گی، کیونکہ وہ ایک آٹومیٹک مشین ہے، اس لیے وہ خیال سے محروم ہے، کیونکہ اس میں آٹومیٹک پرزہ لگا ہوا ہے، اور یہ آٹومیٹک پرزہ صبح اٹھے گا، آٹومیٹک کام کرے گا، عین وقت پر ایگزیکٹ ٹائم پر ناشتہ کرے گا، ایگزیکٹ ٹائم پر گاڑی پکڑے گا، ایگزیکٹ ٹائم پر دفتر پہنچے گا، اور دفتر سے عین وقت پر واپس آ جائے گا۔ تو وہ اسی روزمرہ چکر میں سیم ڈل روٹین میں مبتلا ہوتا ہے، اور ایسا شخص خیال سے محروم ہوتا ہے اور اس چکر سے ڈل روٹین سے باہر نہیں آ سکتا۔ تو آپ کو خیال کی رونقوں کو دیکھنے کے لیے مصروفیت سے کچھ نہ کچھ آزاد ہونا چاہیے۔ سر کچھ لوگوں کی نیچر آف جاب ایسی ہوتی ہے کہ وہ صبح سے رات 12 بجے تک کام کرتے رہتے ہیں، تو کیا وہ بد آدمی سے بہتر ہوتے ہیں؟ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کس کے خیال اچھے ہیں اور کس کے خیال اچھے نہیں ہیں، یا ان کے خیال اچھے ہونے چاہیے۔ میں تو آپ کو خیال کا تجزیہ بتا رہا ہوں کہ خیال کہاں سے آتا ہے۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ آپ بد کیوں رہیں بلکہ آپ نیکی کر گزریں۔ وہ آدمی تو بد آدمی سے بہتر ہے جس کو بے خیالی ہے یا جس کو خیال نہیں ہے۔ یہ جو نیند ہے یہ باعث رحمت بھی ہے اور باعث زحمت بھی ہے، تو پھر مکینیکل لائف والے کا کیا معاملہ ہوگا؟ نیند ایک بد آدمی کو بدی سے بچاتی ہے اور نیک آدمی کو نیکی سے محروم کرتی ہے، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ انسان کو نیک ہی ہونا چاہیے، اور اگر نیک نہ ہو سکے تو معذرت کے ساتھ سو جائے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مکینیکل لائف گزار رہا ہے اسی طرح بے شمار لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اور بے شمار لوگ ایسے بھی ہیں جو خدا کو نہیں مانتے۔ خیال کی جلوہ آرائی جب آپ کریں گے تو آپ کو ذاتی طور پر یہ سوچنا چاہیے کہ میں درشن والا خیال کیوں نہ کروں۔ میرا مطلب ہے کہ اگر آپ داتا صاحب رحمت اللہ جاتے ہیں تو آپ کو داتا صاحب رحمت اللہ کے درشن میں مبتلا رہنا چاہیے۔ یہ جو آپ کی زندگی کی روٹین ہے یہ تو آپ کو بیکار کر رہی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ درویش کیا کرتے ہیں؟ میں آپ کو درویشوں کی بات بتا رہا ہوں، مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سارے درویش ہو جائیں، مگر آپ کو درویش ہونا تو چاہیے۔ مگر آپ لوگ تو اپنے آپ کو مصروفیات میں مبتلا کرتے جا رہے ہیں۔ اچھا درویش کون ہے؟
ایک بڑے درویش نے چھوٹے درویش کو نصیحت کی کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا اور کما کر بھی نہیں کھانا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ کام میں کیسے کروں گا؟ بڑے درویش نے اس کو بات سمجھائی کہ بات یہ ہے کہ مرنے والے کا ماتم نہیں کرنا اور پیدا ہونے والے کی مبارک نہیں دینی۔ چھوٹا درویش باقی سب کام کر گیا اور پھر کہنے لگا یہ کام بڑا مشکل ہے کہ مرنے والے پر رونا نہیں اور پیدا ہونے والے پر خوش نہیں ہونا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خیال میں گم رہو، یعنی درویشی خیال میں گم رہو، پھر بے شک کوئی ادھر جائے یا ادھر آئے تو یہ ساری کہانی ادھر کی ادھر ہی رہ جائے گی۔ تو وہ درویش پھر آرام سے اپنا وقت گزارا کرتا گیا اور اپنا ٹائم گزار کے منزلیں طے کر گیا۔ اسی طرح بے شمار لوگ منزلیں طے کر گئے اور درشن پا گئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جلوہ دیکھا اور یہ جلوہ ان کی منزل ہوتی ہے اور وہ واصل باللہ ہو گئے۔ تو کچھ لوگ یہاں پر مال بناتے ہیں، گاڑیاں بناتے ہیں، بنگلے بناتے ہیں، یہ بناتے ہیں، وہ بناتے ہیں، اور ایک کام یہ درویشی بھی ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ مال بنا گئے، پھر چلے گئے اور لوگ دنیا کے عیش و آرام میں مبتلا ہیں۔ مگر آپ کو ذاتی طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کو زندگی کے درمیان میں اللہ کا خیال آئے اور دعا کرو کہ یا باری تعالیٰ بد خیال سے بچا اور نیک خیال عطا فرما تاکہ میں نیک خیال میں پایا جاؤں۔ ایک کمزور نیکی بھی نیکی ہے، خیال کی نیکی بھی نیکی ہے، اور خیال کی بدی بڑی تھوڑی ہوتی ہے اور وہ پوری بدی نہیں گنی جاتی۔ آپ یہ خیال رکھیں کہ خیال کی بدی کی الجھن کیوں پیدا ہو رہی ہے۔ ایک بادشاہ تھا، وہ بازار سے گزر رہا تھا، اس کو ایک خوبصورت لڑکی دیکھ کر خیال آ گیا کہ اس کو تو محل میں رانی ہونا چاہیے۔ بعد میں بادشاہ کو بڑا دکھ ہوا کہ میں نے یہ خیال کیوں کیا، حالانکہ گرو نے کہا تھا کہ یہ سب لڑکیاں رعایا کی بادشاہ کی بیٹیاں ہوتی ہیں، مجھے یہ خیال کیوں آیا؟ تو پھر وہ اپنے گرو کے پاس گیا، جوگی جی مہاراج مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ گرو نے کہا کہ یہ تو آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے، کیونکہ آپ آلریڈی میرڈ ہو، شادی شدہ ہو، اور پھر آپ اس علاقے کے بادشاہ سلامت ہو، یہ آپ کی رعایا ہے اور وہ آپ کی بیٹی ہونی چاہیے۔ آپ نے یہ کیا جرم کیا، اور اس جرم کی بڑی سخت سزا ہے، یا تو یہاں آگ میں جل جا یا پھر دوزخ کی آگ میں سدا رہے گا، اور اگر یہاں جلنا قبول کر لو تو پھر آگے بچ جاؤ گے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ سزا بہتر ہے کہ اس دنیا میں ہی ہوگی اور آگے نہیں ہوگی۔ خیر آگ روشن کی گئی، اور جب بادشاہ سلامت آگ کے قریب پہنچے اور چھلانگ لگانے کی کوشش کی تو جوگی نے کہا کہ بس آپ رک جاؤ، سزا ہو چکی، کیونکہ آپ کی بدی خیال کی بدی تھی اور اس خیال کو سزا ہو گئی، وہ تیرے عمل کی بدی نہیں تھی، اس لیے تجھے سزا نہیں ہوگی۔ تو وہ اس طرح واپس آ گئے۔ تو برے خیال کی سزا بھی خیال سے ہو جاتی ہے اور عمل سے سزا نہیں ہوتی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سزا ہے کہ کسی کے خیال میں دوست کوئی نہ ہو، خیال کی دنیا آباد نہ ہو اور اس کا خیال روشن نہ ہو۔ کم از کم آپ لوگوں کا خیال تو روشن ہونا چاہیے، خیال درخشاں ہونا چاہیے، درخشندہ ہونا چاہیے، خیال میں اللہ ہونا چاہیے۔ اللہ کا خیال ہی تو خیال ہے، آپ نے اللہ کو دیکھا تو ہے نہیں، لہذا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ایسا ہے؟ تو وہ بھی ایک خیال ہے۔ آپ ہر وقت اللہ کا خیال رکھنا، آنے والے زمانے کا خیال رکھنا اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد رکھنا۔ آپ نے دیکھا تو نہیں ہے، یاد کیسے کرو گے؟ بس خیال رکھنا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے خیالات کو حسن خیال بنا لو۔ جس نے اپنے آپ کو حسن خیالات بنا لیا وہ خود بخود ہی حسن کائنات بن گیا۔ تو آپ لوگ خیالات کے اندر وسعت پیدا کرو، رفت پیدا کرو اور حسن پیدا کرو، اور دنیا کے حسین خیالات کو اکٹھا کرو۔ یہ خیالات کہاں سے آتے ہیں؟ یہ خیالات اللہ کے فضل سے آتے ہیں۔ اللہ سے خیال مانگنے کے بعد یہ مانگو کہ یا اللہ اچھی دنیا دے اور پھر اور اچھا خیال دے، اور یہ آپ کا باقاعدہ عمل ہونا چاہیے۔ آپ لوگ اس بات پر غور کر لیا کریں کہ ہر بندہ ایک ظاہری اسائنمنٹ رکھتا ہے اور ایک اس کی باطنی اسائنمنٹ ہوتی ہے، یعنی اس کے ظاہر اور اس کے باطن کے اندر ایک پروگرام ملتا ہے اور وہ اس کو کرنا چاہتا ہے۔ وہ جو آپ کے اندر کی چاہت ہے اس کو آپ ضرور پورا کرنا۔ جس طرح کہ آپ ظاہر کی اسائنمنٹ پوری کرتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ لوگوں کو بھی وہ خیال ملے۔
اندر ہی اندر الاؤ رہتا ہے، وہیں سے خیالات پختہ ہوتے ہیں اور وہیں سے بات سمجھ آتی ہے اور وہ لوگ کام کرتے ہیں، اس سے بڑی منزلیں ملتی ہیں، بڑے فیض ملتے ہیں، روشنی ملتی ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو کون ہے جو رات کو جاگے، کیونکہ رات کی کسی گھڑی میں یہ واقعہ ہوتا ہے۔ کیا خیال کی لہریں ہوتی ہیں جو ہر وقت گزرتی رہتی ہیں اور ہم وصول کرتے رہتے ہیں؟ ابھی میں نے بتایا ہے کہ ایسا واقعہ ہوتا رہتا ہے کہ جس نے دریاؤں کو روانیاں دی ہیں وہ خیال کے دریا چلاتا رہتا ہے اور آپ اس سے سرفراز ہوتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کے کام ہے۔ کبھی یقین کے زمانے آتے ہیں اور کبھی بدگمانی کے زمانے آتے ہیں۔ سر، کبھی کبھی خیالات میں بے چینی اور مایوسی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور یہ کیفیت اپنے بس میں نہیں ہوتی ہے۔ ایسے میں تو وہ شخص مارا جائے گا اور اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اگر دونوں خیال ہاسپٹیبل ہیں تو یہ تو ایسے ہے جیسے کہ آپ نے گھر میں دو آدمی مہمان بٹھائے ہوئے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے قاتل ہیں، دشمن ہیں۔ آپ نے دونوں کو اکٹھے بٹھایا ہوا ہے تو پھر تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ وہ دونوں آپس میں تو لڑیں گے ہی، لیکن وہ آپ کو بھی تباہ کر دیں گے۔ یہ ساری بیماری فیصلہ نہ کرنے کی ہے۔ جس نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے اچھی زندگی اچھے خیال سے گزارنی ہے تو پھر تو برا خیال ٹوٹ جائے گا۔ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ برا خیال آپ کے پاس آ کر بیٹھ جائے؟ بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی ناپسندیدہ خیال ذہن میں آ جاتا ہے، گویا کہ اگر دنیا کے اندر بد منظر دیکھنے کو مل جائے تو آپ بدی کا خیال پیدا کریں گے، مگر آپ کو اچھا خیال آنا چاہیے، بدی کے انتظار میں نہ رہنا اور ایسا موقع تلاش نہ کرنا۔ ایسے بن جاؤ کہ آپ نے بھی ایک جلوس کو دیکھا تھا مگر اب آپ کو یاد بھی نہیں کہ کیا ہوا تھا اور کیا نہیں ہوا تھا، تو یہ فیصلہ نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ مگر نہ دنیا بدی سے بھری پڑی ہے لیکن وہ بد کے لیے ہے۔ جو نیک ہے وہ دیکھتا ہے کہ دنیا بدی سے بھری ہوئی ہے لیکن وہ اپنا دامن بچاتا ہے، تو یہ آپ کی عادت ہونی چاہیے۔ سمندر اگر پانی سے بھرا ہوا ہے تب بھی آپ دامن بچا کر نکل جاؤ، بس آپ نے ملوث نہیں ہونا ہے۔ بدی تو دنیا میں ہے، یعنی خیر اور شر دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، وہی ان کا خالق ہے اور اس نے رونق لگائی ہوئی ہے، یہ سب اس کے کام ہیں۔ آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ یہاں سے بچ کر نکل جاؤ، بس آپ نکل جائیں۔ آپ کی خواہش کا دعویٰ نیکی کا ہونا چاہیے، ورنہ تو یہ ایک کہانی ہے کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے۔ آپ صرف زندگی کا خیال رکھیں۔ مسافروں کے لیے خیر اور شر ہوتا ہے، خرچہ کرنے والوں کے لیے ہوتا ہے، خواہش والے کے لیے ہوتا ہے، چانس والے کے لیے ہوتا ہے، ورنہ تو یہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ اپنے ذہن میں اچھا خیال رکھا کریں۔